اس کے پاس ہوگی، اس کے پاس کوئی ہنر ہوگا تو ظاہر سی بات ہے وہی سب کی روٹی کمائے گا۔ ورنہ ہم دیکھتے ہیں دنیا کے اندر میں کچھ لوگ ہوتے ہیں بیچارے حمال ہوتے ہیں، سامان اٹھانے والے، وہ 50 60 سال تک صرف سامان ہی اٹھاتے ہیں۔ بچپن سے جو سامان اٹھانا شروع کرتے ہیں، بچپن بھی گزر جاتا ہے، جوانی بھی گزر جاتی ہے، بڑھاپا بھی آ جاتا ہے اور وہ حمالی کا کام کرتے رہتے ہیں۔ تو ظاہر سی بات ہے جوانی میں تو انسان اس کام کو آسانی سے کر لیتا ہے، لیکن بڑھاپے میں یہ کام انسان کے لیے کتنا مشکل ہو جاتا ہے۔ اور پھر اس حالت میں بھی اگر اپنی اولاد کو نہ دین سکھائے نہ دنیا سکھائے تو پھر وہ اولاد بھی آپ کی خدمت نہیں کرے گی، تو آپ کے لیے بھی پریشانی، ان کے لیے بھی پریشانی ہے۔ لہذا اس بنا پر اللہ نے انسان بنایا، بے شمار صلاحیتیں انسان کو عطا فرمائی۔ ان صلاحیتوں کا تقاضا یہ ہے کہ انسان خود اپنی صلاحیتوں کے بارے میں معلوم کرے۔ ایک مسلمان کیسے زندگی گزارے؟ سب سے پہلے تو یہ کہ ہم اپنے بچوں کو دین سے آراستہ کریں۔ آج صورتحال یہ ہے کہ مسلمانوں کا بہت بڑا طبقہ ایسا ہے جس کو دین کے بارے میں بھی کچھ پتہ نہیں، جس کو نماز کا بھی کچھ عطا پتہ نہیں، جس کو رمضان آتا ہے کیسے رمضان چلا جاتا ہے اس سے بھی اس کو کچھ لینا دینا نہیں۔ تو یہ زندگی کس کام کی انسان کی کہ جس میں اسے کچھ پتہ ہی نہ ہو؟ کھانا پینا اور ایسے ہی زندگی گزارنا یہ مسلمان کا شیوا نہیں ہے۔ قرآن کریم کہتا ہے یَأْکُلُونَ كَمَا تَأْکُلُ الْأَنْعَامُ فَالنَّارُ مَثْوًى لَهُمْ، یہ تو کافروں کا شیوا ہے کہ ایسے کھاتے ہیں جیسے جانور کھاتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں جس نے اس دنیا میں صرف کھانے پینے کو اور گھومنے پھرنے کو اپنی زندگی کا مقصد بنا لیا، اللہ فرماتے ہیں فَالنَّارُ مَثْوًى لَهُمْ، ایسے لوگوں کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ لہذا اس بنا پر بڑی سنجیدگی کے ساتھ اس مسئلے پر غور کرنے کی ضرورت ہے کہ کس طرح سے ہم اپنے مدارس کو مضبوط کریں، اپنے مکاتب کو مضبوط کریں، کس طریقے سے مسلمان اپنے بچوں کو ایسی عصری تعلیم دے جس میں دین مقدم ہو اور اس کے ساتھ ساتھ وہ دنیا کے مسائل کو آسانی کے ساتھ حل کر سکے۔ ماشاءاللہ بڑی تعداد کے بچوں نے قرآن کریم کا حفظ مکمل کیا۔ آج کا مسلمان کیا سمجھتا ہے؟ حافظ ہو جانا، حفظ پورا کر دینا کیا ہے؟ کچھ نہیں، لیکن یہ بہت بڑی سعادت ہے، اس سے بڑی سعادت دنیا میں کوئی نہیں ہو سکتی۔ کیوں؟ اللہ کے کلام کو سینے میں محفوظ کر لینا کوئی معمولی چیز نہیں ہے، یہ اس میں انسان کا بھی کمال نہیں، حافظ ہونے والے کا بھی کمال نہیں، حافظ بنانے والے کا بھی کمال نہیں۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہم نے قرآن کو آسان کیا۔ اگر اللہ قرآن کو آسان نہ کرتا تو ہمارے لیے قرآن کریم کا حفظ کرنا بہت دشوار اور مشکل اور ناممکن ہوتا۔ یہ تو اللہ نے نظام ایسا بنایا ہے جس کی وجہ سے ہم اسے حفظ کر لیتے ہیں۔ ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے قرآن کریم کو حفظ کر لیتے ہیں۔ ایک بچہ مجھے بتایا ابھی کہ اس میں ایک بچہ نابینا ہے، آنکھ سے نہیں دیکھتا ہے مگر قرآن کریم کا حافظ بن گیا۔ اس کو نابینا نہیں کہیں گے، اس کو بینا کہیں گے۔ جب بظاہر تو آنکھ سے اس کو نظر نہیں آ رہا مگر اس کے سینے میں قرآن محفوظ ہو گیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بینا ہے، اگرچہ وہ باصر نہیں ہے مگر بصیر ہے، یعنی ظاہری آنکھوں سے اس کو نظر نہیں آتا ہے مگر دل کی آنکھوں سے اسے نظر آتا ہے۔ اور اصل تو بصارت کے مقابلے میں بصیرت کہ انسان کو اگر بصیرت مل جائے تو اس سے بڑی اور کوئی دولت نہیں ہو سکتی۔ اس لیے آپ رات کے اتنے تاخیر کے ساتھ آپ اتنے بہترین انداز میں بیٹھے ہیں، آپ اس سے زیادہ سوچیں کہ آپ اپنی اولاد کے مستقبل کو کس طریقے سے سنوار رہے ہیں اور دنیا کہاں جا رہی ہے اور ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ قرآن کریم اللہ رب العزت نے مجھے اور آپ کو عطا کیا، اس قرآن میں ہمارے تمام مسائل کا حل ہے۔
حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فتنوں کا تذکرہ کیا تو میں نے دریافت کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم المخرج منہا، یہ فتنوں سے کیسے ہم نمٹیں گے اور ان فتنوں سے ہم کیسے نکل پائیں گے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کتاب اللہ، اللہ کی کتاب، اللہ نے قرآن کو نازل کر دیا۔ کیوں نازل کیا؟ پہلے لوگوں کی ساری خبریں اس میں ہیں اور آئندہ قیامت تک آنے والے تمام کے تمام مسائل کا حل اس میں موجود ہے۔ آج ہم میں ایک طبقہ نہیں، بڑا طبقہ ایسا ہے جو قرآن پڑھنا بھی نہیں جانتا ہے۔ بعض مرتبہ 50 سال 60 سال کا بوڑھا مل جاتا ہے حرمین میں کہیں پر تو اپنے کہتے ہیں کہ وہ پوچھتا ہے آپ کیا کہاں کیسے، پوچھو کہ آپ کیسے ہیں تو کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے، قرآن پڑھنا آتا ہے تو 60 65 70 سال کا 65 بڈھا ہو جاتا ہے اور کہتا ہے قرآن پڑھنا نہیں آتا ہے۔ تو میں سوچتا ہوں کہ مومن ہو کر کبھی اس کو دل و دماغ میں اتنی رمق بھی نہیں آئے کہ قرآن کریم کو دیکھ کر پڑھنے کا سوچے، کبھی سیکھے۔ 60 سال کی زندگی کہاں گزاری؟ مکہ مکرمہ میں ایک مرتبہ میں قرآن کریم بہت بالکل شروع میں جب میں دوم صبح میں پڑھتا تھا تو آج سے تقریباً 30 سال 27 28 سال پہلے کی بات کرتا ہوں، تو میں قرآن کریم کی تلاوت کر رہا تھا۔ کچھ بوڑھے وہ سن رہے تھے، مجھے نہیں پتا تھا۔ ہم نے جس استاد کے پاس حفظ کیا تھا ان کی عادت یہ تھی کہ وہ جب قرآن کریم سنتے تھے اور بچوں کو پڑھنے کے لیے کہتے تھے تو ہمیشہ زور سے پڑھو زور سے پڑھو۔ اب وہ زور سے پڑھنے کی عادت ہو گئی تو آہستہ آہستہ بھی پڑھو تو آٹومیٹک والیوم اوپر ہو جاتا ہے، زور سے پڑھنا شروع ہو جاتا ہے۔ اب وہ حرم میں بیٹھے بیٹھے قرآن کی تلاوت کر رہا تھا تو 2-4 بوڑھے وہ سن رہے تھے، مجھے نہیں پتا کہ وہ سن رہے ہیں۔ جب میں 2-4 پارے پڑھ کر فارغ ہوا اور میں نے کہا کہ تھوڑا سا زمزم پی لیتے ہیں، میں کھڑا ہونے لگا تو انہوں نے مجھے پکڑ لیا، کہا بیٹھ ہم لاتے ہیں آپ کے لیے۔ میں نے کہا نہیں، اب بڑی عمر کے آپ کیوں لائیں گے؟ کہا کہ نہیں ہم پلائیں گے، عربی میں بول رہے تھے۔ بہرحال وہ گئے، ان میں سے ایک پانی لے کر آئے، زمزم پیا۔ اس کے بعد وہ مجھے پوچھنے لگے، نام پوچھا، بس آپ کا نام کیا ہے؟ میرا ہی نام تھا، آپ کہاں سے ہیں؟ تو میں نے کہا میرا نام حذیفہ ہے، میں ہندوستان سے ہوں۔ تو کہنے لگے بڑا پیارا قرآن پڑھتے ہو۔ تو میں نے کہا کہ میں تو قاری نہیں ہوں، مگر ہمارے ہندوستان میں تو الحمدللہ مسلمانوں کا بڑا طبقہ ایسا ہے جو ایسے ہی قرآن پڑھتا ہے۔ وہ تعجب کرنے لگا، اچھا ہندوستان میں ایسا قرآن پڑھایا جاتا ہے؟ پھر میں نے ان سے نام پوچھا، کہاں کے ہو یہ پوچھا، تو اس میں سے جو وہ سب سیریا سے ان کا تعلق تھا۔ تو میں نے جب ان سے پوچھا کہ اچھا آپ تو ماشاءاللہ عرب ہو، آپ کی زبان عربی ہے، آپ تو قرآن پڑھنا جانتے ہوں گے، آپ کو تعجب ہوگا کہ انہوں نے مجھے کہا کہ ہمیں قرآن پڑھنا نہیں آتا، ان کی زبان عربی، جیسے ہم اپنے گھر کے اندر اردو اور ہندی بولتے ہیں ویسے وہ اپنے گھر میں کون سی زبان بولتے ہیں؟ عربی بولتے ہیں، مگر ان کو قرآن پڑھنا نہیں آتا۔ وہ روتے ہوتے مجھے کہنے لگے کہ میں چاہتا ہوں کہ میں تو نہیں پڑھ سکا، میرے بچوں کو بھی قرآن پڑھنا نہیں آتا ہے، لیکن میں اپنے پوتوں اور نوازوں کو قرآن پڑھانا چاہتا ہوں، تو میں کیا کروں؟ میں نے کہا آپ ملک شام سے تعلق رکھتے ہیں، وہ تو علماء کی بستی ہے، بڑے بڑے علماء وہاں پر پیدا ہوئے ہیں، آپ مجھے کیا پوچھے؟ آپ اپنی مسجد کے امام کے پاس چلے جائیں گے تو وہ آپ کے بچوں کو قرآن پڑھا دے گا۔ تو اس وقت ہمیں قدر ہوئی ہمارے مدارس کہ اللہ ایسی جگہ کرنے والا جہاں 100% لوگ مسلمان ہیں، جہاں کے علماء نے ایسی ایسی کتابیں لکھی اور آج بھی لکھ رہے ہیں جس سے پوری دنیا کا مسلمان استفادہ کر رہا ہے، مگر وہاں کے دیہاتوں کا حال یہ ہے کہ وہاں کا مسلمان پوری زندگی قرآن کریم پڑھنا نہیں سیکھتا۔ کیوں؟ وہاں مکاتب کا نظام نہیں، وہاں مدارس کا ہماری طرف نظام نہیں۔ تو یہ مدارس اور مکاتب جس کو ہم بہت معمولی سمجھتے ہیں،
میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، میں یہ کہتا ہوں کہ یہ مدارس اور مکاتب در حقیقت ہمیں اور ہماری نسلوں کو جنت کا ٹکٹ تقسیم کرتے ہیں۔ یہ زندگی گزارنے کا سلیقہ سکھاتے ہیں۔ یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ بہت سارے دنیا کے ایسے خطے آپ کو ملیں گے جہاں پر مسلمانوں کی بڑی بدترین صورتحال ہے۔ لہذا ہمیں مدارس کی قدر کرنی چاہیے، ان کو عزت کی نگاہ سے دیکھنا چاہیے۔ آپ سوچتے ہوں گے یہ مولانا مدرسے والا ہے تو کھڑا ہو گیا اور مدرسے کے مناقب بیان کرنا شروع کیا۔ نہیں، دنیا کو گھومنے کے بعد دنیا کی مشاہدات آپ کے سامنے ذکر کر رہا ہوں۔ کہیں پر جاؤ، قرآن بڑا اچھا پڑھیں گے، بہترین قرآن پڑھیں گے، مگر چہرے پر داڑھی نہیں، سر پر ٹوپی نہیں، لباس اسلامی نہیں۔ مگر ہمارا یہ بر صغیر ہندوستان ایسا ہے جس نے اسلام کی تعلیمات اور اسلام کے تشخص، اسلام کی ظاہری اور باطنی تمام چیزوں کو تحفظ بخشنے میں ہمارے مدارس نے جو کلیدی کردار اس دنیا کے اندر میں ادا کیا ہے، خدا کی قسم دنیا میں 150 سال میں ایسی کوئی تحریک نہیں کھڑی ہوئی جس نے ظاہر اور باطن ہر اعتبار سے عقیدے کے میدان میں اہل سنت والجماعت کی ترجمانی کی ہو۔ کوئی بھی آپ کو ایسا نہیں ملے گا کہ کہیں پر کیا ہے داڑھی کی اہمیت نہیں، کہیں کپڑے کی اہمیت نہیں، کہیں کیا ہے، مگر ہمارے یہاں پر الحمدللہ ہر چیز پر نظر رکھی گئی۔ کہا نہیں، حلیہ اور لباس ہوگا تو صالحین کا لباس تو ہوگا۔ احب الصالحین ولست منہم لعل اللہ یرزقنی صلاحا۔ اس لیے میرے بھائیو، دوستوں اور بزرگوں، ہم سب اس عہد کے ساتھ اٹھے کہ فتنوں کے اس دور میں اپنے آپ کو ایمان پر بچانے کے لیے خود بھی قرآن کو سیکھے، اپنے بچوں کو بھی قرآن سکھائے، خود بھی اسلامی عقیدہ سیکھے، اپنے بچوں کو بھی اسلام کا عقیدہ سکھائے، اور اپنے آپ کو حق کے ساتھ کھڑا رکھنے والا بنائے۔ حق اور باطل اس زمانے کا سب سے بڑا فتنہ ہے کہ سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے۔ لیکن جب آپ کے سینے میں قرآن ہوگا، آپ نے قرآن کو سمجھا ہوگا، آپ نے دین کو سیکھا ہوگا، تو آپ کے لیے حق کو پہچاننا آسان ہو جائے گا۔ اور اگر آپ نے اپنے آپ کو دین سے وابستہ نہیں کیا ہوگا تو آپ حق کو نہیں پہچان سکتے ہیں، آپ باطل کو بھی حق سمجھنے لگیں گے۔ اس التباس کو ختم کرنے کا صرف ایک ہی طریقہ ہے، اور وہ یہ کہ اپنے آپ کو دین سے وابستہ کرے اور